السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملے اخوان، عزیز بچوں، رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری کے بعد انگنت اور لاتعداد درود و سلام نازل ہوں عموماً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیو بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام سورہ توبہ کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پیاری حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کی عظمت یا عظمت محرم اور ہمارا معاشرہ، اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اس دعا کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات، سچی بات، حق بات کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے بھائیو بزرگوں،
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، یعنی ایک سال یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ نے حرمت کا، تقدس کا بنایا ہے۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی بہترین سچا اور سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے لوگو، اے امت محمدیہ کے افراد، اے انسانوں، تم ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں خصوصی طور پر اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی، قتل و خریزی، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور کے کام مت کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت و تقدس کے ہیں، ادب و احترام کے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کے حرمت کا، جس کو اللہ نے حرمت و تقدس والا بنایا ہے، ان کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ اس کی تشریح اور توضیح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ قرآن جو نبی پر اترا ہے، نبی پر اتارا گیا ہے، اور احادیث جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے یا صحابہ کے سامنے کر کے دکھلایا ہے، صحابہ کو سکھلایا ہے، ان تمام چیزوں کو احادیث کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا آرڈر اور فرمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر باب سورۃ التوبہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سال جس کو اللہ نے 12 مہینوں کا بنایا ہے، وہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت و تقدس کے ہیں، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، اسٹپ با اسٹپ آتے ہیں۔ ذیقعد کا مہینہ، دوسرا ذی الحج کا مہینہ، تیسرا محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، جہاں سے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ یہ مبارک مہینہ انہی حرمت و تقدس کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو خاص طور پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان مبارک مہینوں میں اور خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں اپنی نفسوں پر قتل و خریزی، معاشرے اور سماج کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و جدال اور فسق و فجور سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان گناہ کا کام جب وہ عام مہینوں میں، عام دنوں میں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حساب سے اس کو گناہ دیتا ہے، لیکن جب کوئی انسان، کوئی مسلمان ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں گناہ کا کام، معصیت کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ نیک عمل عام دنوں میں کرتا ہے تو اس کا ثواب، اس عمل پر اللہ رب العالمین اس کو ثواب اس کے حساب سے دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں، رمضان کے بابرکت ایام میں اور ان 4 مہینوں میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے اعمال میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کو دوگنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں
اگر لڑائی جھگڑا کریں گے، قتل و خریزی کریں گے، اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات کا خصوصی حکم دیا ہے کہ تم خاص طور پر ان حرمت و تقدس کے 4 مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ ان آیات سے اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ، جہاں سے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، یہ حرمت و تقدس کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اگر ہم کوئی مسلمان یا انسان اس مہینے میں گناہ کے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کا دوگنا عذاب دے گا۔ اس لیے ہم کو خاص طور پر ان حرمت و تقدس اور محرم الحرام کے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، فسق و فجور سے بچائے رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارا معاشرہ یا ہمارا سماج ان حرمت و تقدس اور خاص طور پر اس محرم الحرام کے مہینے میں کون کون سے اور کیسے کیسے بدعت و خرافات کے کام انجام دیتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلمان، ایک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان، ایک نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان، ایک کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے مسلمان اسی مبارک مہینے میں کیسے کیسے بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اسی بابرکت مہینے میں نوحہ اور ماتم جیسی بدعت و خرافات کے کام یا اعمال انجام دیتا ہے، جس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم کرنا، گریبانوں کو چاک کرنا، اپنے جسم کو پھاڑنا، اپنے جسم پر چھری سے اور قسم قسم کے آلات سے مارنا، اس کو اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، یا اسی طرح سے سینہ کوبی کرنا، گریبان کو چاک کرنا، جاہلیت کی پکارنا، اس طرح کے تمام اعمال جو آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ بدعات ہیں، گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا قرآن کی شکل میں، اللہ کے فرامین کی شکل میں، اللہ کے حبیب نے ان تمام تعلیمات کو بلا کسی کمی اور زیادتی کے بندوں تک پہنچا دیا، امت تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اور اس کو بلا کم و کاست، بلا کسی کمی اور زیادتی کے امت تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفات میں تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ آج کے بعد اس دین کے اندر کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کے دن اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آپ پر اپنے انعام کو پورا کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور اگر کوئی انسان اس دین کے اندر کمی اور زیادتی کرتا ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتا ہے یا کسی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں
قبول نہیں کیے جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ایسا انسان جو دین اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کریم کے احکامات کو، نبی کائنات کے فرامین کو بالائے طاق رکھ کر کے یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کرے گا، عیسائیوں اور مجوسیوں کے نقش قدم پر چلے گا، کفار کی اور مشرکین کی اتباع اور پیروی کرے گا، اس کا وہ دین، اس کے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس دین سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو گیا ہے، جس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی زندگی میں کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی انسان اس دین کے اندر کمی اور زیادتی کرتا ہے، اپنی خود ساختہ، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس دین کے اندر کسی اچھے عمل کا بھی اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں باطل ہے اور اس کا وہ عمل بدعت ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ اما بعد فإن الحدیث فإن اس دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کا اضافہ کرنا، چاہے ہم اس نیک عمل کو، اس عمل کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں یا جس بھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اس کا ثبوت، اگر اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں باطل ہوگا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور اس دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے، بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو، ہر بدعت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے اپنے مسلمان بھائی، اپنے کلمہ گو بھائی اسی محرم الحرام کے مہینے میں نوحہ اور ماتم جیسی بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں۔ اور یہ نوحہ اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ثبوت، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ نوحہ اور ماتم جس سے اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو، انسانوں کو منع فرمایا ہے، یہ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، آپ کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، جن سے محبت ہر مسلمان کو ہے، جن سے محبت نبی کو تھی، جن سے محبت صحابہ کو تھی، اور جن سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حضرت حسین ہو یا حضرت حسن ہو یا تمام صحابہ کرام ہو، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ یہ ایمان انسان کے لیے، مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہم بھی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شہادت کے موقع پر یا ان کی شہادت کی تاریخ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر ان کی وفات یا ان کی شہادت کی 1400 سال بعد اس دنیا کے اندر ان کے نام پر نوحہ اور ماتم کیا جائے، اپنے سینوں کو پیٹا جائے، سینہ کوبی کیا جائے، گریبانوں کو چاک کیا جائے، ڈھول اور تاشے بجائے جائیں اور ایسی محفلیں منعقد کی جائیں، 10 روزہ پروگرام اور اسٹیج لگا کر کے قوالیاں گائی جائیں اور فضائل صحابہ کو بیان کیا جائے، اسی میں سے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کی طعن و تشنیع کی جائے، ان پر لعن طعن کی جائے، ان پر کیچڑ اچھالا جائے، اور یہ تمام بدعت و خرافات کے کام کون کرتا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی اپنے خود کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سماج کے اندر جائزہ لیجئے کہ جیسے ہی محرم الحرام کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے، ہمارے سماج کے اندر اسٹیج لگنا شروع ہو جاتے ہیں،
سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پروگرام منعقد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کو ڈشیں بنائی جاتی ہیں، پکوان بنائے جاتے ہیں، اور دودھ کی اور شراب کی اور جو ہے پانی کی بوتلیں سماج کے اندر لوگوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر لوگ وہی شہادت حسین سے جوڑتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں نہایت بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کیا۔ اس کا غم ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول کے نواسے تھے، اللہ کے ہم محبوب تھے، نبی کے محبوب اور لاڈلے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ حسن اور حسین یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، اور جنت کے اندر یہ سرداروں کے نوجوانوں کے سرداروں کے یہ سردار ہیں، جنت کے اندر یہ نوجوانوں کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو انسان ان سے محبت کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کب کیا ہے؟ اللہ کی رسول کی وفات کے وقت، اس سے پہلے ہی اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کب نازل ہوئی؟ جب آپ مقام عرفات میں تھے، حج کے دوران تھے، اس وقت اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی نبی کی وفات سے پہلے اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوتی ہے؟ نبی کی وفات کے کئی سال بعد اللہ کے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس دوران آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر جنگوں میں بہت سارے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ آپ کے والد محترم، آپ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ جو ہے 17 رمضان المبارک کو جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کہ ظالموں نے مسجد کے دروازے پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ خنجر مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور ان سے پہلے حضرت آپ کے خالو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ بلوائیوں نے، ظالموں نے ان کے گھر کے اندر ان کو گھیر کر کے ایام التشریق کے اندر، قربانی کے ایام میں ظالموں نے ان کے گھر کو گھیر کر کے کھانا اور پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے گھر کو فلانگ کر کے ظالموں نے، بلوائیوں نے ان کے گھر میں گھس کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اوراق پر پڑے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کو ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ ممبر رسول پر ہیں، مصلی رسول پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے صحابہ کرام کو ظالم آتا ہے، خنجر مار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیتا ہے۔ آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے اندر نہایت ہی جنگ احد کے اندر نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ہندا نے آپ کے کلیجے کو پھاڑ کر کے، آپ کے سینے کو پھاڑ کر کے کلیجے کو نکال دیا۔ یہ تمام صحابہ کرام، اور اسی طرح حضرت حسین سے پہلے اس دنیا کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کو جنگوں کے اندر شہید کیا گیا ہے، جنگوں کے اندر مار دیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اور یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل، ان سے برتر کتاب و سنت کے ذریعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین سے زیادہ افضل اور برتر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا تھا، اپنے راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا، جن کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے عرش سے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، اور ان کی وفات کے بعد کہا تھا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو عثمان کو دے دیتا۔ اور آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ہیں جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرت ان کے بھائی بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان تمام صحابہ کرام کے مقام ان کا مرتبہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور برتر ہے. یہ چیز کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو لوگ شہادت حسین کا یہ ڈھونگ رچتے ہیں، شہادت حسین کے غم میں اس دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد اس طرح کی بدعات و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، کلیجے کو پھاڑتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں اور سبیلے لگا کر کے اور شربتیں پلاتے ہیں کہ حضرت حسین کو 10 محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا، ان کو بھوک اور پیاس سے مار دیا گیا. یقیناً اس کا غم ہم کو بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا ہے. اللہ کا فرمان اس بات پر ڈال ہے کہ ہم مسلمانوں کو، اے امت محمدیہ کے افراد، اے لوگوں، ہم تم کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، پریشانی کے ذریعے سے آزمائیں گے، موت کے ذریعے سے آزمائیں گے. اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمایا اس دنیا کے اندر، اور اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ بہترین جنت کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. ایسے لوگ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ایسے مومن لوگ، ایسے اللہ والے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم نہیں کرتے، گریہ وزاری نہیں کرتے، اپنے گریبانوں کو چاک نہیں کرتے، اور آہو بکا نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو آپ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دیجئے. اور وہ حسین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے زمانے ہی میں، نبی کے سامنے ہی حضرت حسین کے بارے میں کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اپنے نواسے حضرت حسین سے محبت ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا ہاں مجھے محبت ہے اپنے نواسے سے. حضرت جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی امت جو ہے آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. حضرت جبریل نے کہا کہ محمد اگر آپ کہیے تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کو دکھا دوں جہاں آپ کی امت، آپ کے متبع اور پیروکار آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس لاڈلے اور دلارے کو، آپ کے اس لخت جگر کو جس سرزمین پر شہید کریں گے، اگر آپ کہیے تو میں وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کو دکھا دوں. حضرت جبریل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دکھائی، اور مقام کربلا کا میدان تھا جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو نبی کے زمانے ہی میں ان کو اس بات کی بشارت مل چکی تھی، ان کو اس بات کا اشارہ مل چکا تھا کہ میرا یہ نواسا جو ہے یقیناً آنے والے زمانے میں میری امت کے ذریعے سے شہید کیا جائے گا. اگر نبی کو یہ پتا تھا کہ میرا نواسا شہید کیا جائے گا، اگر نوحہ اور ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، ڈھول بجانا، تاشے بجانا، سلیبے لگانا، دودھ پلانا، شراب پلانا، پکوان بنانا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرانا اگر جائز ہوتا تو کیا نبی نہیں کہتے کہ جب میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد تم لوگ ایسے ایسے کام انجام دے رہا، لوگوں کو دودھ پلانا، شراب پلانا، پکوان کھلانا. نبی جو ہے امت کے بہت ہی خیر خواہ تھے، امت کے لیے خیر خواہ تھے، بھلائی چاہنے والے تھے،
اور ان سے پہلے حضرت حسین سے پہلے جب اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اجلے کرام صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، تو جب حضرت حسین کے موقع پر حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے آپ اس دنیا کے اندر تمام اعمال انجام دیتے ہو، تو کیا ان سے افضل صحابہ کرام کے شہادت کے واقعات کو لے کر کے آپ یہ کام انجام نہیں دے سکتے؟ کیا آپ کو صرف حضرت حسین ہی سے محبت ہے؟ حضرت حسین کے علاوہ کسی اور صحابی سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ اگر کسی اور صحابی سے آپ کو محبت نہیں ہے، اگر آپ صرف حضرت حسین سے محبت کرتے ہو، تو آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. آپ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میرے تمام صحابہ یہ جنتی ہیں، میں نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے تمام صحابہ کرام کو، چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضی ہو، حضرت حمزہ ہو، سعد بن وقاص ہو، کوئی بھی صحابی ہو، حسن یا حسین ہو، تمام صحابہ کرام کو اللہ نے کہا کہ سب کے سب جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان تمام صحابہ کرام سے کیا ہو گیا؟ راضی اور خوش ہو گیا. ورضوا عنہ، اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے رب سے راضی اور خوش ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام، جن کے بارے میں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہو، نبی کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے یا نہ بھی دیکھا ہو، نبی سے ملاقات کی ہو، ومات بہ علی الاسلام، اور یہ شرط ہے کہ اس کی وفات اسلام کی حالت میں ہوئی ہو، اس کا شمار کیا ہوگا؟ صحابی میں ہوگا، وہ جنتی ہے. چاہے ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے وہ اپنے نبی سے ملاقات کی ہو، گرچہ آنکھ نہیں تھا، صحابی نہیں دیکھ سکے، لیکن نبی سے ملاقات کی ہے، وہ صحابی ہو گئے، وہ جنتی ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نبی کے جو صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، یہ کفار و مشرکین پر بہت ہی سخت ہوتے ہیں، چاہے ان کا مقابلہ غیروں سے ہو یا اپنے اعزاء اور اقارب سے ہو، چاہے اپنے باپ سے ہو یا بیٹے سے ہو. اگر جنگوں میں آپ دیکھ لیجئے، ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے سے مقابلہ کر رہا ہے، ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ سے مقابلہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کی معرکہ آرائی ہو رہی ہے. ایسے میں باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی. اور کتاب و سنت کے بعد کے ذریعے سے بات ثابت ہے کہ جنگوں کے درمیان صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں سے، اعزاء اور اقارب سے جہاد کیا، اور جنگوں میں ان کو شہید بھی کیا، قتل بھی کیا. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر بہت ہی سخت ہوتے ہیں. جب ان کا مقابلہ کفار و مشرکین سے ہوتا ہے تو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ، نہایت ہی بغیر کسی مروت کے، چاہے وہ اپنے گھر کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو، ان سے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. لیکن جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں، نہایت ہی الفت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ملتے ہیں، چاہے وہ کوئی انصاری ہو یا کوئی مہاجرین ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیے جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے اپنے دین، اپنے بال بچوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آئے
تو مہاجرین نے، تو انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اپنے مال و دولت کو سب کچھ ان تمام صحابہ کرام کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک کہ کہا کہ اے فلاں میرے پاس 2 بیوی ہیں، آپ ان دونوں میں سے دیکھ لیجئے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو کہیے پسند کر لیجئے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے، میرے پاس اتنا مال ہے اور میں اپنے مال میں سے آدھا مال آپ کو دینے پر تیار ہوں. یہ تمام قربانیاں وہ تمام مہاجر انصار صحابہ کرام نے ان تمام مہاجرین صحابہ کو اپنے گھروں میں پناہ دی، خود نہیں کھایا لیکن ان تمام مہاجرین صحابہ کو کھلانے کے لیے کا بندوبست کیا. یہ تمام قربانیاں، یہ تمام مثالیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. تو اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ ان صحابہ کرام کو ہمیشہ رکوع و سجدہ کرتے ہوئے پائیں گے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ رکوع اور سجود کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر ریاکاری اور مکاری نہیں ہے، شہرت و نمود کا جذبہ نہیں ہے ہماری طرح کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں، حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، نمازی صاحب کہیں، روزے دار صاحب کہیں، تہجد گزار کہیں. ان کا یہ مقصد نہیں ہے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح صحابہ کرام جو ہے نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے کے آئے، تب تمہارا ایمان مضبوط اور پکا ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے. اگر ہم صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تب ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے، اس نماز سے راضی اور خوش ہو جائے. اگر وہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس 1 روپے کے ذریعے سے راضی اور خوش ہو جائے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ دیکھو گے کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑ چکے ہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انجیل ان کی یہی مثال تورات کے اندر بیان کی گئی ہے اور انجیل کے اندر بیان کی گئی. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے. جن صحابہ کرام کے بارے میں آج امت کا ایک عقیدہ ہے، یا ہمارے مسلمان بھائی یہ اسٹیج لگا کر کے پروگرام منعقد کر کے 10 روزہ پروگرام منعقد کر کے انہیں اسٹیجوں سے ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کو جو ہے ظالم اور غاصب کہتے ہیں اور ان کی طعن و تشریح کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه. اے میری امت کے لوگوں، اے انسانوں، اے لوگوں، تم کان کھول کر کے سن لو، تم میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو کبھی برا بھلا مت کہنا. لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی عام انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، میرے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے رہے ہیں، اور میرا کوئی ایک صحابی، کوئی ایک ادنا صحابی 1 مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بھی تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا میرے اس صحابی کے 1 مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو خرچ کیے ہوئے اس جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا، جن کو ہم جیسے کم ظرف لوگ، جن کو ہم جیسے کم علم لوگ پروگرام منعقد کر کے ایسے اسٹیج لگا کر کے
ان کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ تمام خرافات، یہ تمام بدعات جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کا پس منظر وہی حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کے بارے میں کتاب و سنت کے بے شمار دلائل اس بات پر ڈال ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حضرت حسین سے محبت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، لیکن ان کی شہادت کے واقعے کو لے کر کے نبی کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر ایسے خرافات کے کام انجام دینا، ایسی بدعات کے کام انجام دینا جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے صحابہ کو گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر کسی نے میرے صحابی کو گالی دیا، برا بھلا کہا، طعن و تشنیع کی، تو ایسے انسان پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ایسے لوگوں پر لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم صحیح سے دن اور رات ملا کر کے 5 وقت کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک 5 وقت کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جن کو اس دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے کہ جاؤ، حضرت عثمان کے بارے میں کہا تھا، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر عثمان آج کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل نہ کریں تو بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ بدر کے اندر شریک تھے، اس کے بعد ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، انہوں نے ایک رقعہ لکھ کر کے کفار و مشرکین کے پاس، مکہ والوں کے پاس بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پر وحی کی کہ حاتب بن بلتہ نے ایک رقعہ لکھ کر کے کفار و مشرکین کے پاس بھیج دیا ہے کہ مسلمان جو ہے مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہے صحابہ کرام کو بھیج کر کے اس رقعہ کو منگواتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کھول کر کے دیکھتے ہیں، اس میں ایک اعلان لکھا ہوا تھا کہ مسلمان یا صحابہ کفار و مشرکین یا مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، آپ چوکنا ہو جائیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حاتب بن بلتہ سے کہا، حاتب یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حاتب بن بلتہ نے خیانت کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ مجھ کو حکم دیجئے، میں تلوار سے حاتب بن بلتہ کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا، عمر بیٹھ جاؤ، یہ جنگ بدر میں شریک تھے، اور اللہ رب العالمین نے تمام جنگ بدر میں شریک تمام صحابہ کرام کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جاؤ، جو تمام کے تمام لوگ جنتی ہو۔ یہ وہ بشارتیں ہیں، یہ وہ تمام عظمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج اس دنیا کے اندر ایسے خرافات کے کام انجام دیتا ہے۔ اور یہ بدعت و خرافات جو 10 محرم الحرام کو خاص طور پر انجام دیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، اس کا غم ہم کو بھی ہے، لیکن یہ چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس دن نوحہ اور ماتم کرو، گریہ وزاری کرو، اور آہو بکا کرو، سینہ کوبی کرو، گریبان پھاڑو، اور جو ہے سبیلے لگا کر کے لوگوں کو شربتیں پلاؤ، بلکہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جب تک آپ مکہ معظمہ میں تھے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے پھر بھی آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی سے شکوہ کیا کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی
10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آج تم لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دی تھی، جس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اللہ کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر یہودی روزہ رکھتے ہیں اس دن تو ہم انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی بھی مکہ میں بھی رکھتے تھے، مدینہ میں بھی رکھتے تھے، اور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم کو اور آپ کو ان تمام پروگراموں میں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے، ان تمام پروگراموں میں شرکت نہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی جو ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، جو ان پروگراموں کو رچاتے اور بساتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نواز رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن یہ تمام نیک اعمال و انجام نہیں دیتے اور اس تمام بدعت و خرافات کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تو ہمیں محرم الحرام کی اس بابرکت مہینے کی عظمت کو، تقدس کو، اہمیت کو اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو تمام بدعت و خرافات، یہ تمام برائیاں، یہ تمام بے حیائیاں جس میں مرد و زن کا، عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، لوگ ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں، اللہ تو ہم کو ان تمام برائیوں سے معمول